نام کا کچھ بنتا ہے عادت، یہ ان کا فن ہے، عادت کی زبان فن ہے. اس فن میں ہوتا ہے بھی کون سا لفظ لانا ہے، مقرر لفظ ہے تو اس میں کس طرح عدد لانا ہے، بعض اس میں سائلنٹ ہوتے ہیں ان کا عدد لانا ہے نہیں لانا ہے. اس کے اعتبار سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 کا عدد ہے، اور یہ ایک زبان ہے. جس طرح آپ انگریزی میں ایک چیز لکھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریزی لکھ دے، اردو میں آپ لکھ دیتے ہو، جیسے قرآن مجید بعض نے پڑھنے کے لیے وہ بنایا تھا، تو وہ اسی طریقے پر عدد کی ایک زبان ہے، عدد بھی ایک زبان ہے، اس زبان بولی جاتی ہے. تو سارے بزرگوں کا عدد نکالتے ہو یا نہیں؟ مفاد کا کیوں نکالتے ہو؟ اگر حرام ہے تو کیوں نکالتے ہو؟ ہر بزرگ کا نکالا ہے نہیں، اس کے اتنا بنتا ہے یوم الوفات کا، اتنا اس کا عدد، ہر ایک کا عدد نکالنے کا باقاعدہ قدیم زمانے سے رواج ہے. فلاں سن میں فوت ہوا، اس کا عدد یہ نکلتا ہے وفات کا یہ عدد. بلکہ اس عدد سے عربی عبارت بھی نکالی جاتی ہے. وہ عدد جو وفات کا عدد ہے اس سے عبارت نکالتے اردو میں کون سی اچھی بات نکلتی ہے. جیسے امام بخاری کا عاشا حمیدن لکھا ہے، عاشا حمیدن نکلا اس میں سے، جو 100 جو ہے نا وہ 96-94 ہجری میں فوت پیدا ہوئے اور 256 میں وہ فوت ہوئے. تو اس کا جو انہوں نے نکالا عاشا حمیدن اس طرح کچھ نکالا، تو زبان وہ عدد زبان تھی نا. تو اسی طریقے پر یہ ایک فن ہے، لہٰذا ہر فن والا جانتا ہے، اس میں میں ایڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمیں ٹانگ اڑانے کی. جیسے فن جن کا فن وہ جانتے عدد سے کس طریقے پر نکالا جاتا ہے. اس لیے تعویذات میں جو عدد استعمال تو اس کے اندر راز دراصل یہ ہے تعویذات میں کہ وہ آیات وغیرہ کے عدد ہوتے ہیں. اب آیت اگر لکھیں گے تو آیت کی کافی احکام آ جاتے ہیں، باقی پلیتی اور اس کا کافی نزاکت ہے. عدد میں وہ حکم نہیں ہے، جس طرح ترجمے کا حکم نہیں ہے. ماشاءاللہ آیت کا ترجمہ اردو میں کر لو، پار لگانا جائز ہے یا نہیں؟ بغیر وضو کے جائز ہو. اس کو حائض عورت بھی ہاتھ لگا سکتی، پڑھ بھی سکتی، لیکن آیت نہیں پڑھ سکتی. اس لیے تعویذات میں عدد استعمال کرتے ہیں. قل هو اللہ کا یہ تعویذ قل هو عدد ہے، سورہ فاتحہ کا تعویذ عدد ہے، اسی طریقے سے آیت الکرسی کا تعویذ عدد ہے. وہ کیوں؟ تاکہ وہ آیات والے احکام نہ ہیں، باقی پلیتی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. جو لازمی بات ہے، جو دوسری ترجمے میں جب چلا جائے گا تو اصل کا حکم نہیں رہتا اس میں. موٹی سی بات ہے، کون سمجھ میں نہ آنے والی بات تو نہیں ہے اس میں. ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہی؟ ماشاءاللہ. اردو میں آیت لکھو تو اس لیے تفسیر کو بغیر وضو کے پڑھنا، ہاتھ لگانا جائز ہے، اس لیے کہ اس میں غالب دوسری زبان ہے. کیونکہ ایک آیت ہے اور پورا صفحہ اس کے اوپر 2 صفحے شرح ہے، تو لہذا وہ مغلوب ہے آیت مبارکہ کا حصہ، اور وہ غالب دوسرا ہے، لہذا اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے بغیر وضو کے بھی. حائضہ عورت بھی اس کو مطالعہ کرتی. نہ ساری عالمات بیٹھی رہے، سبق کیسے پڑھیں گے؟ اب وہ آیت نہیں پڑھتی ہے، تفسیر کرتی، تفسیر سامنے رکھتی، یہ اہم بات ہے. اسی طرح عدد کی زبان ہے. عدد جو ہے نا اس میں تعویذات وغیرہ عدد میں لکھتے ہیں، جس طرح 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے، لیکن وہ فن والے جانتے کہ اس کو کیسے بنانا ہوتا ہے. علم العادات کا پورا فن ہے، عام نہیں ہے. دس میں کہاں حذف کرنا ہے، کہاں لانا ہے. مقرر لفظ ہے تو مقرر میں عام طور پر 2 کا نہیں لاتے، 1 پہ لاتے ہیں. یہ مدہ دال دونی 1 دال کا آئے گا. ابجد ابز ہوتی کل منصافس وہ ہے، اس اعتبار سے بس 1 سے جو نا وہ 1000 تک ہے. اب چد الف کا 1 ہے، با کا 2 ہے، جن کا 3 ہے، دال بیس چل رہے، آگے پھر 100 شروع ہوتے، 100 200 300 1000 بھی پورے. اس لیے بعض
جو نا وہ تسبیحات بھی دیتے ہیں ان کے ناموں کے حساب سے. ہمارے جو نانا جان چھوٹے بھائی تو اس فن کے ماہر تھے، تو مجھے یا جلیلو کی تصویر دی تھی شعر بار پڑھنے، اور بہت بہت کام کرتے. کبھی کبھی سخت معاملہ ہو تو پھر خاص ہتھیار نکالنے پڑتے.